انہوں نے کہا کہ چیک دیتے ہوئے میں بر کو تصویر نہیں بنواؤں. صفائی والی گاڑی کی چابی دے رہے ہیں تو تصویر بنوانی بڑی ضروری ہوتی ہے. کہ آپ نے ان کا حجاب اتار دیا، بے شرمی کی انتہا ہے. وہ بھی تو نہیں چاہتے نا کہ اس طرح کی لڑائی. یہ کون چاہ رہا ہے اس وقت یہ لڑائی؟ لیکن اپنوں میں ہوتے ہوئے اتنا درد اور کرب یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ رابی پیرزادہ، جنہوں نے اسلام کو مکمل طور پر اپنا لیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان. اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین، آج ملاقات کا دن ہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے عوام کا سمندر موجود ہے، اور علیمہ خان موجود ہیں. علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آج ہمارے اوپر پانی پھینکا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، یا لاٹھی کا یا ڈنڈے کا استعمال کیا گیا، تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہاں گلیوں میں گھس جائیں گے اور گلیوں سے پھر باہر نکلیں گے، لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. ناظرین، صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ علیمہ خان تو ڈٹ گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی میں تب تک نہیں جاؤں گی. ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ تینوں بہنیں سڑک پر اور ان کا بھائی جیل میں. اب یہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی ہے تو حکومت بہتر سمجھتی ہے، لیکن اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو یہ ضرور چاہیے کہ یہ ملاقات کرا دیں، بلکہ حکومت کو نرم گوشہ استعمال کرنا چاہیے. ناظرین، میں ہمیشہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں. ہمیشہ نپی تلی بات کرتے ہیں. یعنی کہتے ہی ہیں نا کہ چہرہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. ان کے چہرے کو بھی دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ڈیسنٹ انسان. کیا ہوا کہ 25 مئی کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو چیک تقسیم کیے جا رہے شہداء کے ورثاء کو. چیک تقسیم کرنے سے پہلے انہوں نے چونکہ 50 لاکھ روپے کا پہلے ورثاء کا لیے جو ہے امداد وہ چیک کے تو صورت میں دی جانی تھی. چیکس تقسیم کرنے سے پہلے ایک اور اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ یہ 50 لاکھ تو ہیں، ہم اب مزید 50 لاکھ آپ کو دیں گے. یعنی یہ دیکھیے ذرا خوبصورتی کہ انہوں نے ان جو شہداء ہیں 25 مئی کے ان کے ورثاء کو، یعنی 1 کروڑ چلا گیا. یعنی 1 کروڑ روپیہ امدادی چیک جو ان سے ہیں وہ دیے جائیں گے. 50 لاکھ کے تو تقسیم ہو گئے، 50 لاکھ کے بعد میں دیے جائیں گے. اب جب چیک تقسیم ہو رہے تھے تو فوٹوگرافرز نے کہا کہ ہمیں تصویریں بنانی ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تصویریں نہیں بنانی. لیکن بعد میں انہوں نے جو ان کی فیملی کے ساتھ تصاویر بنوائی اپنی. لیکن یہ کتنا اچھا ایک ایکٹ تھا. انہوں نے کہا کہ چیک دیتے ہوئے میں بر کو تصویر نہیں بنواؤں گا. یعنی آج کل تو خیر یہ فیشن ناظرین چل پڑا ہے نا کہ جب کوئی چیک دے رہے ہیں، کسی کو کوئی چابی دے رہے ہیں، کسی کو کوئی رکشے کی چابی دے رہے ہیں، کسی کو اگر جو صفائی والی گاڑی کی چابی دے رہے ہیں تو تصویر بنوانی بڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن دیکھیے نا، یہ ظرف کی بات ہے ناظرین. کتنا اعلیٰ ظرف انسان ہے سہیل افریدی کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ چیک دیتے ہوئے، یہ توہین ہوتی ہے کسی کی، آپ چیک دیتے ہوئے اپنی تصاویر بنوائیں. یہ ایک امداد اگر کی ہے تو امداد تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ بھائی ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہاں تو تصاویر بنائی جاتی ہیں. لیکن سہیل افریدی نے ایک بہت اچھا ایک اس کا جو ایکٹ تھا، اس کا قدم تھا کہ میں نے تصویر نہیں بنوانی. تو خیر بعد میں انہوں نے فیملی کے ساتھ تصویریں ضرور بنوا لی، لیکن چیک کر لیے تصویر نہیں بنائی، اور یہ بہت اچھا قدم تھا. ناظرین، اب آتے ہیں ذرا اس حقیقت کی جانب جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومت ہو، سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہوں یا ولاگرز ہوں، ان کی بات شروع ہی عمران خان صاحب سے ہوتی ہے. بشمول میرے. ہر شخص چاہے کوئی عمران خان کی عزت کی بات کرے یا ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے، سبھی عمران خان صاحب کا ہی سہارا لیتے ہیں. گانا ایک یاد آ رہا ہے کہ میرے پیار کی عمر ہو اتنی صنم، تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم. یعنی تمام لوگ اب یہی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب، اور جب آخر میں بات کا ختم کرتے ہیں تو عمران خان صاحب پہ ختم کرتے ہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے. کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی ان کی مخالفت میں بات کرے، چاہے کوئی ان کی معاونت میں بات کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ بات یعنی ذکر انہی کا ہوگا، عمران خان صاحب. لیکن اس وقت وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں رہنے کے باوجود بھی اندازہ کیجئے ذرا کہ فضائیں اور ہوائیں انہی کے ذکر سے تر و تازہ کرتی ہیں باغ کو، گلشن کو. یعنی تمام لوگ اب انہی کا سہارا لیتے ہیں. اپنی دکان سبھی چمکاتے ہیں، بشمول میرے. ہم بھی تو انہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اینگل میں کیوں نہ ہو.
سب انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب جناب جو کے پی کے وزیر اطلاعات ہیں شفیع جان نے کہا کہ ہم بہت بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں۔ پشاور جلسہ اور کوہاٹ جلسہ اسی تحریک کی موبلائزیشن کے لیے تھے۔ اس بار حقیقی آزادی کی تحریک کی جو فائنل کال ہوگی اس کو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی لیڈ کریں گے۔ ناظرین، اب اس بات سے مجھے اختلاف، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فساد، دنگا، شور و غل اور اونچی آواز میں بات کرنا حل نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ حل ایک ہی ہے کہ کوئی بھی ایشو ہے اس کو ٹیبل پر بیٹھ کے سالو کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ٹیبل از دی اونلی سولوشن، وہاں پہ بیٹھ کے بات کی جائے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب اگر اتنی بڑی کال آ گئی کہ جی ہم یہ فائنل کال دے رہے ہیں، تو ذرا غور فرمائیے ناظرین، دوسری جانب بھی ہمارے ملک کے لوگ، ادھر بھی ہماری ملک کے لوگ، اور ادھر جو لوگ آئیں گے جو احتجاج کرنے والوں میں ہیں وہ بھی ہمارے ملک کے ہیں۔ تو کیا ہم خوش ہوں گے؟ کیا ہم ان کی باتیں کر کے خوش ہوں گے کہ جناب اتنی لڑائی ہو گئی، اتنے ڈنڈے، جیسے پہلے ہم بات کرتے رہے کہ جی ڈنڈوں سے اور نالوں میں پھینک دیا گیا اور واٹر کینن سے پانی سردیوں میں ڈالا گیا، کیا یہ کوئی حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے ناظرین۔ حل صرف ایک ہے اور وہ ہے ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنے۔ اچھا، ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے بھی تو بہت ساری باتیں ہیں نا، تو آپ باتیں کریں، کچھ مان لیں، کچھ منوا لیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ماننا اور منوانا دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں۔ یعنی اللہ نے بھی اگر بندوں سے کہا کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم صحیح بات نہیں کرو گے، وہ بھی ایک ٹیبل کی ایک بات ہے نا، کہ خدا قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیک کام کرو، میں آپ کو اس کا اجر عطا کروں گا۔ تو یعنی سمجھایا نا بات کو۔ تو اگر یہ لوگ بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ بہت بڑے بڑے دانشور ہیں اس پارٹی کے اندر، وہ دانشور کہاں ہیں؟ وہ بھی تو نہیں چاہتے نا کہ اس طرح کی لڑائی۔ یہ کون چاہ رہا ہے اس وقت یہ لڑائی، کہ یہ لڑائی ہونی چاہیے؟ ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیوں نہیں باتیں کرتے؟ صرف جوشیلی تقریروں سے ہی، لہو گرمانے سے ہی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹیبل پہ دانشور بیٹھتے ہیں دونوں سائڈ سے، یعنی حکومت کی سائڈ سے بھی اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کی سائڈ سے بھی۔ اگر دونوں بیٹھ کر ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو من منا ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے۔ ناظرین، جس طرح پی ٹی آئی ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہی، یعنی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم جناب لانگ مارچ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اسی طرح حکومت بھی تو آگے کوئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی نا۔ حکومتی جو نمائندگان ہیں یا حکومتی جو لیڈران ہیں وہ خاموش تنقید کرتے ہیں، جیسا کہ خواجہ سعد رفیق اپنی ہی حکومت ہوتے ہوئے پتہ نہیں کس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا ایکس پہ انہوں نے لکھا کہ ایک اور 16 دسمبر خاموشی سے گزر گیا۔ سقوط مشرقی پاکستان کو 54 برس گزر گئے اور سقوط آرمی پبلک اسکول کو 11 برس۔ ذلت، زخموں، اذیت اور کرب سے لہو لہو 16 دسمبر اب ہم میں سے اکثر کو یاد ہی نہیں رہا، کیونکہ کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ اتنا کچھ لٹا کر بھی مطلق العنان طاقت کے ارتکاز کی خواہش اور اپنے ہی ہم وطن مخالف کا سر قلم کر کے مسند اقتدار پر براجمان ہونے کی سازشیں ختم نہیں ہوئیں۔ ہم نے ان عظیم سانحوں سے کوئی سبق سیکھا ہی نہیں، آئندہ سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ کے کرم سے 27 رمضان کی شب معرض وجود میں آنے والی مملکت خداداد پاکستان شعبدہ بازوں اور اقتدار پرست تالے آزماؤں کے چنگل سے آزاد ہو کر ہی رہے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کو پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ ناظرین، خواجہ سعد رفیق اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ درد، یہ کرب کس کو سنا رہے ہیں؟ یا پھر اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں؟ کیونکہ عقل و دانش کے دیوتا تو ہیں نا خواجہ صاحب، کس کو سناتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ یا پھر وہ مجھے وہ شعر واسی جو میں نے ابھی پہلے فقرہ کہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا، لیکن اپنوں میں ہوتے ہوئے اتنا درد اور کرب یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عقل و دانش کے دیوتا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حصے کا کر دیجئے۔ ناظرین، میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کو کسی جیل میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ انہیں ایک فارم ہاؤس میں رکھا جائے گا۔ میری اس بات کی تائید سینئر جرنلسٹ محمد مالک نے بھی کی ہے
کہ انہیں ایک سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا، بلکہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ. ان کی سیکیورٹی بھی 3 تہوں میں ہے، یعنی پہلے پولیس اور ملٹری، اور اس کے بعد پیورلی ملٹری، اور اس کے بعد باہر یعنی جب آئیں گے تو پولیس اور فیڈرل پولیس، یعنی پنجاب پولیس اور فیڈرل پولیس ہوگی اس کی سیکیورٹی کے اوپر. یعنی اب آپ اندازہ فرما لیجیے ناظرین کہ کس طرح ایک بندے کو اس کو بجائے جیل میں ڈالنے کے ان کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا، دیٹ از اے فارم ہاؤس، اور اس میں 100 بندوں کے رکھنے کی گنجائش ہے. اور اسی گنجائش کے تحت یعنی اب جو گنجائش آگے بنتی جائے گی اور بھی لوگ آتے جائیں گے، یعنی یہ اندازہ فرما لیجیے ناظرین، چونکہ 100 بندوں کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے. اب سب سے پہلے جو وہاں پہنچے ہیں وہ جنرل فیاض حمید پہنچے ہیں، اور اس کے بعد اب کس کی باری لگتی ہے ناظرین، یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین، چالان پہ چالان، چالان پہ چالان، اور پھر چالان پہ چالان، پنجاب گورنمنٹ کا شیوا. اب پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ بسنت تو ضرور منانی ہے. کیسے منانی ہے؟ کہ اگر کوئی سیفٹی راڈ موٹر سائیکل کے اوپر لگائے گا تبھی وہ جشن منائے گا، یعنی بسنت کا جشن منائے گا. اور اگر یہ سیفٹی راڈ نہیں لگائے گئے تو چالان اور بھاری جرمانہ. ناظرین، اب ذرا بات کرتے ہیں پڑوسی ملک انڈیا کی. ناظرین، ایک تقریب رکھی گئی جس میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو بھی مدعو کیا گیا، چونکہ وہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے جانے تھے ڈاکٹرز کو. تو جب مسلمان ڈاکٹر وہاں پہ آئیں اور انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا، نتیش کمار نے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر کیا دینا تھا، انہوں نے اس کا حجاب بھی اتار دیا. یعنی وہ خود بھی اتنے بے شرم آدمی ہیں کہ وہاں بھی ناظرین مسلمان میں موجود ہیں. اور ہندو جو ہیں وہ بھی پردہ کرتے ہیں، ہندو خواتین بھی پردہ کرتی ہیں، بڑی وہ خیال رکھتی ہیں اپنی عزت و آبرو کا. یہ کیا طریقہ کار ہے نتیش کمار صاحب کہ آپ نے ان کا حجاب اتار دیا؟ بے شرمی کی انتہا ہے. اپوائنٹمنٹ لیٹر کیا دینا تھا، بدتمیزی کر ڈالی. ناظرین، ٹینس ہو گئے ہوں گے آپ اس طرح کی خبریں سن کے. جلاؤ، گھراؤ، مار دو، پکڑ لو، اور لانگ مارچ کر لو، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ کو ایک خبر سناتے ہیں. خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، سوشل میڈیا پہ اور اسٹیج پہ بڑا نام رابی پیرزادہ، جنہوں نے اسلام کو مکمل طور پر اپنا لیا، وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی. یہ خبر آپ سب کو چونکا دے گی کہ اتنا عرصہ دور رہنے کے بعد آخر کار وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی. ناظرین، رابی پیرزادہ کے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن جیسے ہی رابی نے اسلامی افکار کو اپنایا، پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا. میری تو یہ دعا ہے کہ زندگی کا یہ نیا سفر جو انہوں نے اپنایا ہے، اللہ پاک اس پہ اپنی کرم کرے، رحمت کرے، اور اسی طرح وہ ترقی کرتی رہے. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کی کیا رائے ہے ناظرین؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے